के कायनात अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है वलइन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ। जो काफिर थे, मुशरिक थे, यहूदी थे, ईसाई थे, उन्होंने खाना काबा का किबला बनने पर बेजा एतराज़ात किए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, ए प्यारे हबीब, इनको आप लाख दलीलें दे लें, ये नहीं मानेंगे, ये मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि इनके इनकार की वजह किसी दलील पर नहीं है कि कोई दलील इनके सामने आए तो ये फिर अपने आप को दुरुस्त कर लें। ये किसी दलील की बिना पर ये आपका इनकार नहीं करते। जो आपका इनकार करते हैं ये ज़ाती हसद की वजह से करते हैं। अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में इल्म ना हो तो उसको उस पर दलील दी जाए तो आदमी समझ जाता है, लेकिन अगर हो हसद अंदर में, हो हसद की बीमारी, हो ही बुग़्ज़, हो ही कीना, हो ही इनाद और दुश्मनी, तो आप लाख दलीलें दे लें किसी साहिब को, वो कभी भी मुतमईन नहीं होगा। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है वाला इन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आया, अगर आप ले आए इनके पास हर किस्म की निशानी, हर किस्म की दलील, ये जो अहले किताब हैं नसरानी और यहूदी, फरमाया मा तबिउ क़िबलतका, ये आपके किबला की कभी पैरवी नहीं करेंगे। फिर फरमाया वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, ए प्यारे हबीब, आप भी कभी इनके किबला की पैरवी नहीं करेंगे। फिर फरमाया वमा बादुहुम बिताबिइन क़िबलत बाद, और फरमाया इनमें से एक दूसरे ये भी अपने किबला की पैरवी नहीं करेंगे। फिर फरमाया वाला इन तबाअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, और फरमाया ऐ सुनने वाले, अगर तुम में से कोई पैरवी करे उनकी ख्वाहिशात की इल्म आ जाने के बाद, इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो बेशक वो तू ज़रूर ज़्यादती करने वालों में से होगा, जुल्म करने वालों में से होगा। इस आयत मुबारका में 3-4 बातें बयान हुई हैं। पहली तो बात ये कि प्यारे हबीब, आप इन्हें दलील दें या ना दें, ये ज़ाती हसद की वजह से ही आपके किबला की पैरवी नहीं करेंगे। फिर फरमाया कि आप भी इनके किबला की पैरवी नहीं करेंगे। फिर अगली बात तीसरे नंबर पर जो अल्लाह ने इरशाद फरमाई वो ये कि ये आपस में भी किबले की मुताबअत पर मुत्तफिक नहीं है। हाँ, आपकी मुखालफत पर तो ये इकट्ठे हैं, लेकिन किबला की मुताबअत पर ये दोनों यहूदी और नसरानी ये इकट्ठे नहीं हैं। जो यहूदी हैं वो हैकल सुलेमानी को अपना किबला तस्वुर करते हैं, और जो ईसाई हैं वो बैतुल मक़दस में मशरकी मकान को अपना बैतुल्लाह, अपना खाना काबा जो है या अपना किबला तस्वुर करते हैं। ये अपने किबला के एतबार से भी मुत्तफिक नहीं है। यहूदी और किबला मानते हैं और जो ईसाई हैं वो और किबला तस्वुर करते हैं, लेकिन प्यारे हबीब ये आपके खिलाफ जो है वो मुत्तफिक हैं। अपने किबला की पैरवी के एतबार से इन दोनों के जुदा जुदा दीन हैं, दोनों के जुदा जुदा मजहब हैं। जो यहूदी हैं वो हैकल सुलेमानी को किबला तस्वुर करते हैं, और जो ईसाई हैं वो एक मशरकी मकान को अपना किबला तस्वुर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इसी जानिब से होगा, तो वो उस तक़द्दुस में उसको किबला मानते हैं। और जो ईसाई यहूदी हैं वो हैकल सुलेमानी को अपना किबला तस्वुर करते हैं, और जो बैतुल मक़दस की जंग है मस्जिद अक्सा की, वो यही तो जंग है। यहूदी कहते हैं यहाँ पर हमारा ये मुकाम है, मुक़द्दस और तक़द्दुस सिलसिला है, तो ये जो मस्जिद अक्सा है हम इसको मार गिराएंगे और यहाँ पर अपना वो हैकल जो है जो पहले हुआ करता था हम उसको तामीर करेंगे। ये उनका हदफ है, ये उनका निशाना है। और मुसलमानों, तुम्हें तुम्हारी वो गैरत ईमानी मुबारक हो, वो अपने मिशन में तकरीबन 99% कामयाब हो चुके हैं। तुम सोए रहो, तुम ना जागना, तुम ना गैरत ईमानी पर आना, तुम लगे रहो अपने मामलात में, अपनी निजी जिंदगी को पूरा करने में, अपनी ऐशो इशरत में, अपने सुकून में, अपने आराम में लगे रहो। वो जो काफिर हैं, वो जो यहूदी हैं, वो पहुंच गए हैं अपने मकसद तक, वो बैतुल मक़दस में दाखिल हो चुके हैं। अन करीब वो वक्त भी आएगा
جب وہ مسجد اقصی کو بھی معاذ اللہ گرا دیں گے، پھر وہ اپنا ہیکل بھی تعمیر کر لیں گے، پھر جاگنا کہیں تم، پھر کہیں ہوش آئے گا تمہیں۔ خیر، تو پھر فرمایا اگلی بات جو یہاں پر بیان فرمائی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے پیارے حبیب، یہ جو سننے والے ہیں، میں آپ یہ سب کی طرف خطاب ہے، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو علم آ جانے کے بعد، فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا اس وقت تم ضرور اے سننے والوں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگے، ظلم کرنے والے میں سے ہوگے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو آخری آیت مبارکہ کا حصہ بیان کیا گیا کہ اگر علم آ جانے کے بعد تم پھر بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرو، ان کے معاملات کی اتباع کرو، تو فرمایا بڑے ظلم کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ پچھلے چند دنوں کی بات ہے کہ عرب میں وہ ایک یہودی اور ایک مشرک وہ داخل ہوا، اور کس طرح اس کا استقبال کیا گیا۔ کیا دین نے یہی درس دیا ہے؟ اہل عرب جو سردار ہیں مسلمانوں کے، وہ اس طرح کے معاملات کریں گے تو بتائیے مسلمانی کیا رہ گئی ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کافر اور مشرک کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کے بندے، تمہیں کبھی ترکی یاد نہیں آیا؟ کبھی تمہیں افغان ایران والے یاد نہ آئے؟ کبھی تمہیں لبنان والے یاد نہ آئے؟ اور کبھی تمہیں فلسطین میں ہوتا ہوا ظلم یاد نہ آیا؟ کبھی کشمیر کے مسلمان مظلوم یاد نہ آئے؟ بوسنیا اور چیچنیا میں ظلم و بربریت ہوتی رہی، تمہیں وہ یاد نہ آیا؟ اور تم کافر کا اس طرح استقبال کرو۔ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر الامان والحفیظ، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کیا رہ گئی ہے ہماری مسلمانی؟ فرمایا کہ اگر تم علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے بے شک تم ظلم کرنے والوں میں سے ہوگے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگے۔ صاحب تفسیر نے یہاں پر لکھا ہے اگر ایک عالم جس کے پاس علم ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ زیادہ خطرناک ہے، اس کا گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت زیاد بن حدیر حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، کیا چیز اسلام کی شان و شوکت کو ختم کرتی ہے اور لوگوں کے دل سے اسلام کی عزت دور کرتی ہے؟ تو حضرت زیاد کہتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمر فرمانے لگے اسلام کو عالم کی لغزش، عالم کا لغزشوں میں مبتلا ہو جانا، اور پھر فرمایا منافق کا قرآن میں جھگڑنا، اور گمراہ لوگ جو ہیں ان کا حکومت پر آ جانا، سردار بن جانا، فرمایا یہ اسلام کی عزت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، فرمایا تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ممبر و محراب میں وارث وہ ہیں جو فقط ہمیں اشعار سناتے ہیں، جناب 2-2 گھنٹے تقریر ہوتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتے سننے والوں کو۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت آپ آتے ہیں 35-40 منٹ بیان کرتے ہیں، کوئی 1.5 گھنٹے کا بیان تو ہونا چاہیے نا آپ کا۔ میں نے کہا حضرت 1.5 گھنٹے کا بیان مجھے تیاری کی سمجھ نہ آئے اور آپ 1.5 گھنٹہ بیان سنیں اور آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ 1.5-2 گھنٹے ہم اشعار سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اور تقریر سن لینے کے بعد اگر پوچھا جائے تو جناب وہ جو سامعین ہیں ان کا جواب یہ ہوتا ہے پتہ نہیں، چس بڑی آئی پر سمجھ کوئی نہیں آئی، یاد نہیں مولوی صاحب نے کیا کہا لیکن مزہ بڑا آیا، رونق بڑی ہوئی، نعرے بڑے لگے، سبحان اللہ بڑا۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے ہمارا؟ آئیے ذرا سنیے ہمارے اساتذہ کرام ہماری کس طرح رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ عالم اگر جاہلوں کی خوشامد کرنا شروع کر دے تو یہ دین کی تباہی کا باعث ہے، یہ دین کی تباہی کا سبب ہے۔ یوں ہی استاد محترم ہمیں سبق پڑھا رہے تو سبق پڑھاتے ہوئے استاد فرمانے لگے بیٹا تم نے بڑے ہونا ہے، اللہ کے فضل سے عالم بننا ہے، پھر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینی ہے، تو فرمایا اپنی مسجد کے کسی امیر لوگ کے پاس نہ جانا،
کاروباری لوگ ہیں ان کی کاروباری جگہوں پر نہ جانا، دکانوں پر جا کر نہ بیٹھنا، چوک چراہوں میں جا کر نہ بیٹھنا، امیروں سے تعلق نہ بڑھانا۔ اب یہ بات اس وقت تو اتنی خاص سمجھ میں نہ آئی، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پریکٹیکل لائف میں آئے تو پتا چلا کہ یہ کتنی زبردست بات تھی۔ فرمایا کہ اگر تم امیر لوگوں کے پاس جانا شروع کر دو گے، کاروباری لوگوں کی کاروباری جگہوں پر بیٹھنا شروع کر دو گے، لوگوں کی دکانوں میں بیٹھنا شروع کر دو گے، چوک چراہوں میں بیٹھنا شروع کر دو گے، تو جو دین کی عزت ہے، دین کی جلالیت ہے، دین کی عظمت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ آئیے سنیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرمانے لگے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا لیکن ایسا نہ ہوگا۔ جائیں گے، کہیں گے کہ ان کی دنیا لے آئیں اور اپنا دین بچا لیں، یہ ان کی خواہش ہوگی۔ میرے حبیب فرماتے ہیں لیکن ایسا نہ ہوگا۔ فرمایا جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، فرمایا ایسے ہی امیروں کے قریب جانے سے نقصان ہی ہوگا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ تو جب علماء خوشامد کریں گے جاہل لوگوں کی، امیروں کی خوشامد کریں گے، جب ان کے تلوے چاٹیں گے، تو ایسے علماء کبھی دین بیان نہیں کریں گے، ایسے علماء کبھی حق اور سچ کی بات نہیں کریں گے۔ حق اور سچ کی بات وہی کرے گا جو اپنی جیب سے کھاتا ہے، جو اپنا خود کماتا ہے، جس کو یہ لالچ نہیں ہے کہ اگر میں نے چودھری صاحب کی تعریف نہ کی تو منتھلی جو 5000 وظیفہ ہے یہ میرا ختم ہو جائے گا۔ ایسا شخص کبھی حق کی بات نہیں کرے گا، حق چھپائے گا، وہ چودھری صاحب کو راضی کرے گا۔ ایسے شخص کو معلوم ہوگا کوئی بات نہیں، حضرت صاحب کا سودی کاروبار ہے، مجھے کیا آفت آن پڑی ہے کہ میں سود کے متعلق بات کروں، چلتا ہے تو چلنے دے نظام، مجھے تو منتھلی 5000 وصول ہوتی ہے نا، چھوڑیے، مجھے کیا لینا دینا کسی سے کہ کوئی جناب حرام کا کاروبار کرتا ہے، کرتا رہے، مجھے تو پیسے مل رہے ہیں۔ ایسا شخص دین سے دور کر دے گا، لوگوں کو جاہل بنا دے گا، اسلام کی مطابقت ختم ہو جائے گی، اسلام کی وجاہت ختم ہو جائے گی، اسلام کا وقار ختم ہو جائے گا۔ اگر اسلام باقی رہے گا تو پھر ان علماء کی بدولت رہے گا جو کبھی حق گوئی سے اجتناب نہیں کریں گے، جو کہیں گے کوئی بات نہیں، سلسلہ ختم ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن ہم حق بیان کریں گے۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں تحقیق و تدوین کرنا ضروری ہے، جس طرح ہم دیگر معاملات میں کرتے ہیں۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، اپنے مسلوں پر، اپنے ممبروں پر، اپنے محرابوں کے وارث ان لوگوں کو بدلائیے جو دین کے وفادار ہیں، جو دین کے غدار نہ ہوں، جو دین کی پاسداری کرنے والے ہوں، جو دین کے ساتھ وفا کرنے والے ہوں، جو دین کی خیر خواہی چاہنے والے ہوں، جو اپنا پیٹ پالنے پر آ جائے، جو اپنا گھر چلانے پر آ جائے، وہ کبھی دین کی وفاداری نہیں کرے گا۔ وہ آئے گا، وہ بس وقت کے ساتھ اپنا سلسلہ چلائے گا اور کہے گا بس کمانا ہے، ادھر سے بھی آ جائے تو ادھر سے بھی آ جائے۔ تو یہ چند ضروری باتیں، اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائے، ہماری عوام بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے اور ہمارے علماء بھی اپنا وقار نہ کھوئیں، ہمارے علماء اپنے وقار پر قائم رہیں۔ اللہ کرے جو عزت، جو وجاہت ہم نے کھو دی ہے دین اسلام کی، وہ ہمیں اللہ واپس دے دے، ہم اپنے اس عزت و وقار پر قائم رہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔